آج بہت سے لوگ جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے، کوئی حقہ پینا شروع کر دیتا ہے، کوئی شراب پینا شروع کر دیتا ہے، کوئی معلوم نہیں کیا کیا پیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے گا۔ آپ یقین کیجئے سکون نہیں ملتا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے نبی آپ ان لوگوں کو بشارت سنا دیجئے جب ان کے ساتھ کوئی ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو ان کو پسند نہیں ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس پر وہ صبر سے کام لیتے ہیں، اور جب کوئی آفت اور مصیبت آتی ہے تو زبان سے اتنا کہتے ہیں انا للہ، ہم سب اللہ کے۔ اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا، ہم سے مشورہ نہیں لیا، ہمارے کسی احسان کے بدلے نہیں تھا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بھیجا ہے، اور اپنے ہی فضل و کرم سے دنیا سے بلا لیں گے۔ نہ اپنی مرضی سے ہم آئے ہیں اور نہ اپنی مرضی سے ہم جائیں گے۔ کسی کی عمر 98 سال، کسی کو عمر 100 سال، کسی سے 100 سے اوپر، کسی کی 100 سے نیچے، کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے، کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کی امانت ہے، جب چاہیں اللہ اٹھائے۔ جب انسان زبان سے یہ کہتا ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس جانے والے ہیں، باپ پہلے چلا گیا ہے، بیٹے کو یہ اطمینان ہے جیسے ابا سے یہاں میں ملتا تھا، کل جنت میں ابا کے ساتھ۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، قرآن آپ سے کہتا ہے باپ کے نقش قدم پر چل کر اگر کوئی ایمان لے آتا ہے، ایمان کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں اگر بیٹے کا مرتبہ نیچے رہتا ہے تو میں اس کو اوپر کر دیتا ہوں تاکہ دونوں خوش ہو جائیں۔ اگر باپ کا مرتبہ نیچے ہوتا ہے، بیٹے کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے، تو باپ کے مرتبے کو اللہ بڑھا دیتا ہے۔ سورہ طور میں پڑھیے، اللہ جل شانہ فرماتے ایمان لے آؤ اور باپ کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلو صحیح طور پر، تو ہم تمہارے درجات بلند کر دیں۔ لیکن آج دنیا میں دیکھ لیجئے کتنی برائیاں، کتنی چیزیں آتی ہیں، اس لیے کہ ایمان کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں مفت میں مل گیا ہے، جہاں چاہو اس کو ضائع کرو۔ اسی طرح سے ہم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف مسجد میں ہے، نہیں، اسلام کو پڑھیے تو پتہ چلتا ہے اسلام عقائد کا نام، اسلام عبادات کا نام، اسلام معاشرت کا نام ہے، اسلام معاملات کا نام ہے، اسلام اخلاق کا نام۔ اور پورا قرآن پڑھ لیجئے، ساری چیزیں اللہ جل شانہ نے بتائی۔ ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے فرشتوں پر، بعث بعد الموت پر، روز جزا پر، یہ تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر اس پر ایمان آپ نہیں لاتے ہیں، آپ مومن نہیں کہلائیں گے، چاہے کسی مسلمان کے گھر ہی میں کیوں نہ پیدا۔ شیخ کے گھر میں پیدا ہوگا، ہو سکتا ہے شیخ کہلائے، خان صاحب کے گھر میں پیدا ہوگا، لوگ خان صاحب اس کو کہیں گے، لیکن مومن اس وقت کہلائے گا جب اللہ اور اس کے رسول اور جتنی متعلق چیزیں ہیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل، اس پر ایمان لے آئیں۔ اللہ جل شانہ نے عبادات کا حکم دیا، نماز کے لیے اللہ کے رسول کو شب معراج میں بلایا گیا، 50 نمازوں کا تحفہ دیا، حضرت موسیٰ کے کہنے پر کم کراتے رہے، اخیر میں 5 نمازیں باقی رہیں، حضرت موسیٰ نے کہا اور کم کرا لیجئے، اللہ کے رسول نے کہا مجھے شرم آئی، اور پھر اللہ کے رسول نہیں گئے۔ اور جب بادشاہ کی زبان سے کوئی لفظ نکل جاتا ہے تو بادشاہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اگر 50 نماز فرض کیا تھا تو ثواب ہم کو 50 نمازوں کا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ لیکن اگر نہیں پڑھیں گے تو نقصان کتنے کا ہوگا؟ 50 ہی کا۔ ادھر تو ہم مان لیتے، ادھر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اس وقت ہم دھڑلے سے نماز چھوڑتے۔
اور اتنا اہم کام نماز ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے اپنے گورنروں کو بھیجتے تھے، سب سے پہلی نصیحت ہوتی تھی ان اہم امورکم الصلاۃ، سب سے اہم کام تمہارا ہے نماز پڑھنا، اور جہاں رہو گے لوگوں کو نماز کی تاکید۔ خود اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیجیے اور خود نماز پر ڈٹے اور جمے رہیے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہر آدمی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اس داہنے ہاتھ کو اپنے دل پر رکھ کر اپنے دل سے پوچھے۔ اللہ کے رسول بھی بعض مسائل میں کہتے تھے استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھے۔ آج بہت سے لوگ مسئلہ جانتے ہیں لیکن مفتی صاحب کے پاس اس لیے جائیں گے کوئی گنجائش نہیں، لیکن دل ان کا کہتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے۔ یقینی طور پر جب غلط ہے تو اس کو مت کیجیے، کسی سے پوچھ کر اس میں وہ مت کیجیے۔ جو ایسا آپ کہیں گے مفتی ویسا فتویٰ دے گا، وہ نہیں جانتا آپ کی دل کی بات۔ علیم بذات الصدور وہ ہے، اس لیے اللہ کے رسول کہتے تھے استفت قلب، کبھی کبھی تنہائیوں میں پڑھ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا کیجیے کتنا ہم ان تمام اعمال پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی کتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں۔